الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. حدیث کا عنوان ہے کھانے میں برکت کا معجزہ. حضرت انس سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے جو ستیلے والد تھے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ وہ آ کے میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کیا گھر میں کچھ ہے؟ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز میں بڑی کمزوری محسوس کی ہے، لگتا ایسا ہے کہ آپ بھوکے ہیں. اور یہ غزوہ خندق کا موقع تھا. جیسے پہلے حضرت جابر ان کا واقعہ گزر چکا ہے کہ انہوں نے بھی بکری کا ایک بچہ تھا وہ ذبح کیا، چند آدمیوں کے لیے پورا ہو سکتا تھا، اور اللہ نے پورے لشکر کو بلا دیا. اللہ نے آ کے آپ کی برکت سے معجزاتی طور پر پورے لشکر کے لیے پورا فرمایا اور بچہ بھی. تو ایسے ہی یہ بھی غزوہ خندق کا موقع ہوگا. اور یہاں جو مسجد کا ذکر ہوگا، مسجد سے مراد وہ جگہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے لیے مقرر کی تھی، خندق کے قریب ہی. تو حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کچھ جو کی روٹیاں نکالی، کچھ جو کی روٹیاں، اور پھر انہوں نے اپنی ایک چادر نکالی. چادر کے ایک کونے میں روٹیوں کو لپیٹا، دوسرا کونا میرے سر کے ساتھ باندھا، اور پھر ان روٹیوں کو جس سرے میں روٹیاں لپیٹی گئی تھی وہ سرا میرے ہاتھ کے نیچے دے دی، اور مجھے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ. جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو وہ مسجد میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. مجھے جب دیکھا انہوں نے خود کہا ابو طلحہ نے بھیجا ہے، ممکن آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا. میں نے کہا جی. پھر فرمانے لگے کہ کیا انہوں نے روٹیاں دے کر آپ کو بھیجا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، روٹیاں دے کر بھیجا. رسول اللہ نے جتنے ساتھ لوگ تھے 70-80 لوگ تھے، سب کو کہا کہ آ جاؤ ابو طلحہ کے گھر. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا، میں ان سے آگے آگے چلنے لگا. یا تو اس لیے میزبان سے میزبان آگے جاتا ہے، یا اس لیے کہ گھر میں اطلاع دے دوں کہ ہمارا کھانا تو کچھ لوگوں کے لیے پورا ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو بلا لیا. تو چنانچہ میں گھر گیا، میں نے اطلاع دے دی اپنے ستیلے والد کو، اور انہوں نے حضرت ام سلیم کو سے یہ فرمایا کہ وہ جو چند روٹیاں تھی جو کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70-80 آدمی کو لے کے آ رہے. تو بڑی دانشمند، دیندار، متوکل علی اللہ اور اللہ کی ذات پر ایسا یقین رکھنے والی، شاعر نے لکھا ہے کہ ایسا یقین ہمارے زمانے کے دیندار مردوں کو بھی نہیں ہے. ایسا یقین تھا اور سمجھدار تھی. انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب اور بہتر جانتے ہیں. کیا مطلب؟ جب ان کو پتہ ہے کھانا اتنا ہے اور اس کے باوجود اتنے لوگوں کو ساتھ لا رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی مصلحت ہوگی، حکمت ہوگی. اور وہ یہ بھی سمجھ گئی ہوگی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معجزہ ظاہر ہونے والا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھتے رہتے تھے صحابہ کرام. کتنے معجزات کا ذکر ہو چکے ہیں آج تک. تو کوئی معجزہ ظاہر ہونے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آنے دیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کے سامنے روٹیاں رکھی گئی، اور پھر میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ گھی تھا، وہ بھی نچوڑ لیا، وہ بھی برتن سے نچوڑ لیا. دیکھیے برتن سے نچوڑ لیا تو وہ کتنا گھی ہوگا؟ تھوڑا سا تو ہوگا. پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اب 10 آدمیوں کو بلاتے جاؤ.
ان 10 آدمیوں کو اس لیے بلایا گیا کہ ممکن ہے جس برتن میں وہ کھانا تھا وہ برتن اتنا ہو کہ 10 آدمی اس کے ارد گرد آ سکتے ہو، یا ممکن ہے کہ حضرت ابو طلحہ کا گھر ایسا ہو کہ اتنا ایسا ہو کہ اس میں گنجائش ہی اتنے آدمیوں کی ہو، تو فرمایا کہ 10 آدمیوں کو بلاتے جاؤ. تو 10 آدمیوں کو بلایا گیا، اور 10 آدمی بلاتے گئے، وہ کھاتے گئے، بلاتے گئے، کھاتے گئے، یہاں تک کہ 80 آدمیوں نے کھانا کھا لیا. اور پھر آخر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے گھر والوں نے کھا لیا. اور بعض روایات میں یہ کہ ان سے بچا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اکٹھا فرمایا اور پھر جو برکت کی دعا کی، تو وہ کھانا اتنا ہی تھا جتنا شروع میں تھا، اس میں کچھ کمی نہیں ہوا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کھانے کو رکھو، دوسرے وقت میں تمہیں کام آئے گا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے اور برکت کا ذکر تھا. کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل بیٹھ کے کھاتے تھے، مل بیٹھ کے پیتے تھے. ان کے گھروں میں، ان کے برتنوں میں، ان کے کھانوں میں، ان کی زندگیوں میں، ان کے اعمال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور آپ کی بابرکت ذات کی وجہ سے برکت نازل ہوتی تھی. یہی وجہ ہے کہ ان کی عورتیں ایسی کامل الایمان تھی کہ ایسی کامل الایمان بعد کے لوگوں میں مرد بھی نہیں ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اب خود تو نہیں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اپنے ارشادات کی برکت سے، اپنی سنتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مکمل دیندار بنا دے اور اپنے دین کا مکمل پابند بنا دے، اپنے احکام کا اور اپنے حبیب کی سنتوں کا. واخر دعوانا الحمدللہ.